اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Dear viewers, students and listeners, I say you welcome in the series of my lectures which have been made specifically for the students of the BS Law and for the general information of the people who like the study of the history and law. My today's lecture is about the history of South Asia, and in this subject we will specifically discuss the topic of the Magadha Empire. So let's start our lecture with the introduction of the Magadha Empire. It's also known as Jaduga in the Urdu or Hindi. Magadha was an ancient Indian kingdom in southern Bihar, one of the ancient kingdoms of India. ہندوستان کے علاقہ بہار میں مگادھا امپائر کا راج رہا، اور مگادھا ہندوستان کی پرانی حکومتوں اور پرانی تہذیبوں میں سے ایک تہذیب رہی ہے. جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے مختلف تہذیب کے بارے میں جانا کہ وہاں پر ریلیجن واز دی مین سینٹر فار دی کلچرل، ایڈمنسٹریٹو، پولیٹیکل اینڈ سوشیو اکنامک ایکٹیویٹیز. Similarly here we will also put a glance on the religion of the Magadha Empire. The Magadha played an important role in the development of the Jainism and Buddhism. مگادھا حکمرانوں نے مذہب جینزم اور بدھزم کی اشاعت اور ترویج پر بہت زیادہ زور دیا. اس کی پریچنگ بھرپور طریقے سے کی. اکثر جب بھی میں مگادھا امپائر پہ لیکچر دیتا ہوں تو مجھے ہمیشہ یہ کوشچن ریپیٹڈلی پوچھا جاتا ہے کہ جناب والا یہ جینزم کون سا مذہب ہے. یہ کوشچن میری فزیکل کلاسز میں بھی پوچھا جاتا ہے. اکثر اسٹوڈنٹس کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا، اور آن لائن کلاسز میں بھی یہی کمنٹس آتے ہیں. تو آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس لیکچر میں جینزم کے بارے میں بھی کچھ تھوڑی بہت معلومات ضرور فراہم کروں. تو آئیے جینزم کا ذرا مطالعہ کرتے ہیں. جینزم واز فاؤنڈیڈ بائی وردھامانا جنیتا پترا اور ناتا پتا مہاویرا. Nataputta Mahavira was the founder of the Jainism, who is also called as Vardhamana Janitaputra, and it dates back 527 to 599 BC. It was traditionally known as جین دھارما. دھارما مذہب یا دین کو کہتے ہیں. is an ancient Indian religion. جینزم کو وردھامانا جنیتا پترا یا ناتا پتا مہاویرا نے دریافت کیا تھا
اور اس کا عرصہ 527 سے 599 BC تک رہا۔ ہندوستان میں جینزم کو جین مذہب یا جین دھرما کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ ہندوستان کا ایک پرانا مذہب ہے۔ Jain believes that animals and plants as well as human beings contain living souls۔ ان کا یہ خیال ہے کہ جانور، انسان اور پیڑ پودے وغیرہ سب زندہ روح رکھتے ہیں۔ Each of these souls is considered of the equal value and should be treated with the respect and compassion۔ ان تمام ذی روح سے پیار اور محبت کا سلوک ہونا چاہیے اور ان میں سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی جانی چاہیے۔ Jains are strict vegetarians and live in a way that minimize their use of the world's resources۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ پیڑ پودوں اور جانوروں کو بھی نقصان نہ پہنچانے پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے یہ گوشت خور نہیں ہوتے، ہربیورز ہوتے ہیں، سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں اور کم سے کم دنیا کے وسائل کو استعمال کرتے ہیں۔ The three main pillars of the Jainism: ahimsa, non-violence, it means non-injury and absence of the desire to harm any life form۔ اس سے پہلے ہم نے لیکچر میں بات کی تھی کہ جینس کے مطابق جانور، پیڑ پودے اور انسان تمام زندگی کے اقسام ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اور نہ ہی دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ زندگی کی کسی بھی قسم کو کوئی نقصان یا ضرر یا زخم یا دکھ تکلیف پہنچائی جائے۔ دوسرا مین پلر انیکانتا وادا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے اوپر ڈیشز لگے ہوئے ہیں تو ان کو تھوڑا پرولونگ کر کے پڑھنا ہے۔ نان ایبسلیوٹزم، اٹ اسٹیٹس دیٹ the ultimate truth and reality is complex and has multiple aspects۔ اگر ہم نان ایبسلیوٹزم کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں تو اس کے بہت سارے پرسپیکٹیو ہیں اور بہت ساری گفتگو اس کے اوپر کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ یہاں پر یہ ہمارا ایریا آف اسٹڈی نہیں ہے، صرف میں اسٹوڈنٹس کو ایک آئیڈیا دینا چاہ رہا تھا یہاں پر جینزم کا۔ اور انیکانتا وادا پر اگر ہم بات کریں تو پھر کافی ڈیٹیل یہاں پر ریکوائرڈ ہوگی، تو لہٰذا اس ڈیٹیل کو بائی پاس کرنے کے لیے صرف آپ کو یہ ایک اشارہ دے دوں کہ یہاں پر اس سے مراد ٹالرنس ہے، اسپیسیفکلی ریلیجیس ٹالرنس، کہ جینز اپنے آپ کو اپنے عقائد کے مطابق اس قدر مضبوط کر لیتے تھے کہ وہ دوسرے مذاہب کو بھی برداشت کرتے تھے، اور اپنے مذہب کے بارے میں اگر ان سے کوئی بات بھی کرتا تو وہ عدم تشدد کی جو ان کا پہلا اصول ہے بنیاد کو لے کر چلتے، اور دوسروں کی تنقید برداشت کرتے، اور دوسروں کے مذہب کے بارے میں کسی قسم کے کوئی سخت خیالات نہ رکھتے تھے۔ اپگریگراہا، non-attachment is the philosophy that holds that no one or anything possesses anything۔ کوئی بھی شے کسی شے سے وابستہ نہیں ہوتی، کوئی شخص کسی چیز سے وابستہ نہیں ہوتا، کچھ بھی کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ یہ جینزم کا تیسرا بڑا اصول ہے کہ زندگی
دنیا میں عارضی ہے اور زندگی کو بس ایسے گزارنا چاہیے کہ ضروریات پوری ہوتی جائیں. یہ اٹیچمنٹ ود دا پراپرٹی، اٹیچمنٹ ود دی آبجیکٹس آف دا ورلڈ، اس کے اوپر جینز یقین نہیں رکھتے تھے، اور ان کی یہی فلسفی تھی کہ چونکہ دنیا میں بہت ہی تھوڑا وقت رہنا ہے، لہٰذا اشیاء کے ساتھ وابستگی اور اشیاء کے ساتھ ملکیت کا رشتہ بنانا اور پھر اس رشتے کے نوعیت کا احساس کرتے ہوئے ان چیزوں کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا وہ ایسا احساس ہی نہیں رکھتے تھے کہ یہ میری ملکیت ہے یا میں اس چیز کا مالک ہوں. بس وہ اشیاء زندگی کو ضرورت زندگی سمجھ کر استعمال کرتے اور وقت گزارتے. اسی طرح 5 گریٹ ووز ہیں جو کہ ہے مہاوراتراس آف دی جینزم ہیں، ان کو بھی ملاحظہ کر لیجیے. یہ جینزم کی آپ آسان الفاظ میں کہیے تو 5 قسمیں ہیں، 5 وعدے ہیں، 5 کانٹریکٹس ہیں، 5 عہد ہیں جن کو کہ ایک جین مت نے کے ماننے والے نے ضرور جاننا ہوتا ہے. نمبر 1 نان وائلنس، اہمسا. نمبر 2 ٹروتھ یعنی سچائی، ستیا. نمبر 3 نان اسٹیلنگ، اچوریا اور ایسٹیا یعنی چوری کرنے سے گریز کرنا. نمبر 3 سلیبیسی اور چیسٹٹی، برہمچارا آپس میں باہمی اتفاق، اور نان اٹیچمنٹ، نان پوزیشن، اپرگراہا اشیاء کے ساتھ وابستگی نہ کرنا. دوسرا مذہب جس کو مگادھا امپائر نے زیادہ توجہ دی وہ بدھزم تھا. بدھزم واز فاؤنڈڈ بائی دی سدھارتھ گوتما، جس کو گوتم بدھ بھی کہتے ہیں، اس کا اپنا نام سدھارتھ تھا. More than 2500 years ago in India, its practice has been historically most prominent in the East and Southeast Asia. چونکہ ہمارا ہسٹری میں سبجیکٹ بھی ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، تو اس میں آنے والے امپائرز، ان کے ریلیجنز، ان کے کلچرز، آرکیٹیکچر، سوشل اینڈ پولیٹیکل اسٹیٹس، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ بدھ مت بھی اسی علاقے کی پیداوار ہے، اور اس کا جو زیادہ ترویج کا علاقہ رہا وہ مشرقی اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک ہی رہے. دا ورڈ بدھا مینز انلائٹڈ، مطلب کامل انسان، حق شناس یا اہل بصیرت یا ٹیچر یا سمجھانے والا. The path to enlightenment is attained by the utilizing morality, meditation and wisdom. بدھ مت پہ یہاں پر زیادہ تفصیل اس لیے درکار نہیں ہے کہ بدھ مت کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو معلومات ہے اور دنیا میں آج بھی بدھ مت کے پیروکار موجود ہیں. جینزم کے بارے میں اس لیے میں نے تھوڑی سی تفصیل دے دی کیونکہ اکثر طلباء کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا، اور یہ مذہب بھی اب تقریباً ناپید ہو چلا ہے. تو بدھ مت میں اخلاقیات، مراقبے اور فہم و فراست، حق شناسی اور افراد کو نقصان نہ پہنچانے کا فلسفہ موجود ہے. اب آئیے دوبارہ لوٹ کے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف.
Magadha का area of rule. The kingdom of Magadha eventually came to encompass Bihar, Jharkhand, Odisha, West Bengal, Eastern Uttar Pradesh, and the areas that are today the nations of Bangladesh and Nepal. یہ علاقے اس وقت مگادھا کے دور حکومت میں موجود تھے. جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے مختلف تہذیب کے بارے میں جانا کہ وہاں پر ریلیجن واز دی مین سینٹر فار دی کلچرل, ایڈمنسٹریٹو, پولیٹیکل اینڈ سوشیو اکنامک activities. Similarly, here we will also put a glance on the religion of the Magadha Empire. The Magadha played an important role in the development of the Jainism and Buddhism. Magadha حکمرانوں نے مذہب جینزم اور بدھزم کی اشاعت اور ترویج پر بہت زیادہ زور دیا. اس کی پریچنگ بھرپور طریقے سے کی. اکثر جب بھی میں مگادھا امپائر پہ لیکچر دیتا ہوں تو مجھے ہمیشہ یہ کوسچن ریپیٹڈلی پوچھا جاتا ہے کہ جناب والا یہ جینزم کون سا مذہب ہے. یہ کوسچن میری فزیکل کلاسز میں بھی پوچھا جاتا ہے. اکثر اسٹوڈنٹس کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا اور آن لائن کلاسز میں بھی یہی کمنٹس آتے ہیں. تو آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس لیکچر میں جینزم کے بارے میں بھی کچھ تھوڑی بہت معلومات ضرور فراہم کروں. Magadha administrative system. Vision is an administrative geographical unit of Bihar state of India. چونکہ ان کی حکومت کا آغاز اور حکومتی تمام امور کا جاری و ساری ہونا بہار سے ہی تھا، اس لیے ان کا جو سینٹر آف رول تھا وہ بہار میں ہی تھا. گیا از دی ایڈمنسٹریٹو ہیڈ کوارٹر آف دا ڈویژن، اور گیا ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر تھا. Currently in 2005 the division consists of Gaya district, Nawada district, Aurangabad district, Jahanabad district and Arwal district. اس وقت کا مگادھا کے دور کا جو ایک یونٹ تھا گیا، اس کو پھر انڈین ایڈمنسٹریشن نے 2005 میں ڈیوائڈ کیا اور اس سے یہ مندرجہ ذیل تمام اضلاع علیحدہ علیحدہ کیے. The current commissioner is the Shri Jinitendra Srivastava, an IAS officer of the 2000 batch. یہ کچھ انفارمیشن تھی جو کہ میں نے انڈین انٹرنیٹ سائٹ سے لی تھی، گو کہ یہ اب بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. مندرجہ بالا جو دو تصاویر آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ ایک اسکلپچر ہے اور یہ ایک پینٹنگ ہے. یہ دونوں بمبسرا
کی ہیں جسے شرینیکا بھی کہا جاتا تھا، اور نیچے یہ ایک اسکلپچر ہے اور ساتھ ہی ایک پینٹنگ ہے. یہ آجاتا شترو یعنی کونیکا یعنی بمبسرا کے بیٹے کی ہیں. تو یہ مگادھا ایمپائر کے حوالے سے ایک شارٹ سی انفارمیشن تھی. امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو مگادھا ایمپائر کو پڑھنے میں زیادہ ہیلپ ملے گی. انشاءاللہ کسی نیکسٹ لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. اگر لیکچر اچھا لگا تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پریس رکھیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. اس چینل کے اوپر اسپیسیفکلی لاء اسٹوڈنٹس کے لیے اور جنرل کافی ساری انفارمیشن موجود ہے. چینل کو سبسکرائب کر کے وزٹ کرتے رہا کریے تاکہ آپ کو ریلیونٹ انفارمیشن ملتی رہے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.